نہیں کی حقیقت میں اللہم صلی اللہ محمد محمد جمیع الانبیاء والمرسلین، حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا کلام صرف ایک روشن ستارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف ایک روشن ستارہ کے بغیر کوئی چیز پیدا نہیں کی ہے۔ حقیقت میں اس دنیا میں صرف ایک چمکدار ستارہ ہے، حقیقت میں اس دنیا میں صرف ایک چمکیلا ستارہ ہے۔ حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے اس روشن ستارے کو صرف ایک ستارہ قرار دیا ہے، فرمایا ہے جیسے کوكب دری، صرف ایک چمکیلا ستارہ، جیسے النجم الثاقب، صرف ایک چمکیلا ستارہ، جیسے والنجم اذا ہوا، صرف ایک چمکیلا ستارہ، والنجم اذا ہوا، خاص ستارہ جیسے نور علی نور، صرف ایک روشن ستارہ، جیسے المصباح ایک خاص ایک چمکیلا ستارہ ہے، چراغ ہے، جیسے آفت معروم علی ما یرا، صرف ایک روشن ستارہ ہے، جیسے ولقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، صرف ایک روشن ستارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو صرف ایک ستارہ ہی قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو صرف ایک واحد ستارہ ہی قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کے ساتھ جمع کا صیغہ استعمال نہیں کیا، سب کے ساتھ جمع کا صیغہ استعمال نہیں کیا ہے، جمع کا صیغہ استعمال نہیں کیا، صرف واحد صیغہ استعمال کیا ہے۔ آسمان پر صرف ایک روشن ستارہ ہے، اس روشن ستارے کے علاوہ کوئی اور چمکیلا ستارہ نہیں ہے۔ آسمان پر جو 40 خرب سورج ستارے ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے روشن ستارہ قرار نہیں دیا۔ ان سب میں کوئی چمکیلا ستارہ نہیں ہے جو سات ستارے زمین و آسمانوں کو روشن کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کو ہماری طرح نہیں کلام کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کو ہماری طرح نہیں کلام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف کلام کو کن کہا ہے، کلام کو کن کہا ہے، وہ لکھا گیا ہے، وہ ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کلام کتاب مستور ستارہ ہے، کتاب مستور لکھا گیا ستارہ ہے۔ یہ ستارہ خود بھی لوح محفوظ ہے اور ہر ایک چیز کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ یہ ستارہ خود بھی صاحب ہے اور تمہارا سب کا بھی صاحب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ستارے پر طلوع ہوتے ہی درود پاک لکھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ستارے پر طلوع ہوتے ہی درود پاک لکھ دیا ہے اور سب فرشتوں نے پڑھ لیا ہے۔ یہ ستارہ ہمیشہ ہی سلامت رہے گا کہ کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد جمیع الانبیاء والمرسلین۔ ہن اس ستارے دی تعریف بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ رحمان۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، سورۃ رحمان 27 نمبر سورت۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ترجمہ اور باقی رہ جائے گی ذات پروردگار تیرے کی جو صاحب بزرگی اور صاحب انعام کی، صاحب انعام کی ہے۔ رحمان، سورۃ رحمان کی 78 نمبر آیات۔ تبارک اسم ربک، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، یہ بھی کوئی کچھ ہے۔ اتنے تبارک اسم ربک فرمایا، اسے وَيَبْقَى وَجْهُ ربک فرمایا۔ ترجمہ ہے بہت برکت والا ہے نام پروردگار تیرے کا جو صاحب بزرگی اور صاحب انعام کا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا چہرہ، اللہ تعالیٰ کا نفس، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ، اللہ تعالیٰ کی آنکھیں، اللہ تعالیٰ کی زبان، اللہ تعالیٰ کا منہ سمجھ لی جائیں تو خدا رہتا ہی نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کا چہرہ، اللہ اگر اللہ تعالیٰ کا چہرہ، اللہ تعالیٰ کا نفس، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ، اللہ تعالیٰ کی آنکھیں، اللہ تعالیٰ کی زبان، اللہ تعالیٰ کا منہ سمجھ لی جائیں تو خدا رہتا ہی نہیں۔ ان دونوں آیات میں اللہ تعالیٰ نے پہلے وجہ ربے کا استعمال کیا ہے اور دوسری آیات میں اللہ تعالیٰ نے اسم ربے کا استعمال کیا ہے، اسم ربے کا استعمال ہے۔ دونوں ہی ذوالجلال ہیں، تو دونوں ہی ذوالجلال والاکرام ہیں۔ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی وجہ ربے کا اور اسم ربے کا یہ دونوں ہی صاحب جلال اور صاحب اکرام ہیں، یہ دونوں ہی ایک ہی چیز ہیں، یعنی وجہ ربے کا اور اسم ربے کا یہ دونوں ہی ایک چیز کے دو نام ہیں، کیونکہ یہ دونوں ہی ذوالجلال والاکرام ہیں، دونوں ہی ذوالجلال والاکرام ہیں۔ اس ایک آیات میں اللہ تعالیٰ نے وَيَبْقَى فرمایا اور دوسری آیات میں اللہ تعالیٰ نے تبارک فرمایا ہے۔ حقیقت میں یبقى اور تبارک بھی ایک ہی چیز ہے۔ ایک آیات میں اللہ تعالیٰ نے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فرمایا اور دوسری آیات میں اللہ تعالیٰ نے تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام فرمایا۔ حقیقت میں یہ دونوں ہی ایک ہی چیز ہیں، اللہ تعالیٰ کی وجہ ربک اور اسم ربک ایک ہی چیز ہے۔
اسم رب کا وجہ رب کا ایک ہی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کی وجہ اور اللہ تعالیٰ کا اسم ایک ہی چیز ہے، کیونکہ یہ دونوں ہی ذوالجلال والاکرام ہیں۔ ایک وجہ کا رب وجہ رب کا فرمایا اور دوسرے کا تبارک اسم رب کا فرمایا ہے، یہ بھی دونوں ہی ایک چیز ہے کیونکہ یہ دونوں ہی ذوالجلال والاکرام ہیں۔ ایک اللہ تعالیٰ کا نام اور ایک اللہ تعالیٰ کی وجہ ہے، یہ دونوں ہی ایک چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نام اور اللہ تعالیٰ کی وجہ ایک چیز ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وجہ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کا نام کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی وجہ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کا اسم کیا ہے، کیا چیز ہے۔ لیکن یہ دونوں ہی بزرگی والے اور اکرام والے ہیں، کیونکہ یہ دونوں ہی بزرگی والے اور نعمت والے ہیں۔ نعمت والے جنت ہے، صحیح، اکرام والے صحیح، نعمت والے ہیں۔ ایک کو اللہ تعالیٰ نے تبارک کا فرمایا اور ایک کو اللہ تعالیٰ نے یب کا فرمایا۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ تبارک کا کیا ہے اور یب کا کیا ہے۔ جی، تبارک کا کیا ہے اور یب کا کیا ہے، اور یہ بھی ایک چیز ہے۔ تیسری جگہ پر سورۃ دخان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورۃ دخان، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ تیسری آیات، حامیم والکتاب المبین، قسم ہے کتاب مبین کی، والکتاب المبین، قسم ہے کتاب مبین کی، انا انزلناہ، بے شک ہم نے اس کو نازل کیا، نام نہیں لیا، اس کو نازل کیا، فی لیلۃ مبارکۃ، بیچ برکت والی رات کے، انا کنا منذرین، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں۔ ترجمہ ہے حامیم، قسم ہے کتاب بیان کرنے والی کی، تاکہ اتارا ہم نے اس کتاب مبین کو بیچ رات برکت والی کے، اور کتاب مبین، انا انزلناہ، اس کتاب مبین کو نازل کیا، اس کتاب مبین کو بیچ رات برکت والی کے، تاکہ ہم ہیں ڈرانے والے۔ ٹائم بالکل ہو گیا، ٹائم کی ہو گیا، آئے تو پانی کا رہا ہے، بس سچائی آ رہی آئے تو گھنٹہ ہی ہویا، ماما تو نیند نہیں آ رہی۔ اس آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس رات کو، جس رات میں کتاب مبین کو نازل کیا ہے، کتاب مبین نازل کیا ہے، قرآن مبین کو نازل کیا ہے، قرآن عظیم کو نازل کیا ہے، قرآن کریم کو نازل کیا ہے۔ اس رات میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم کو نازل کیا ہے، قرآن کریم کو نازل کیا ہے، قرآن مبین کو نازل کیا ہے، قرآن مجید کو نازل کیا ہے۔ اس رات کو اللہ تعالیٰ نے برکت والی قرار دیا، اس رات کو اللہ تعالیٰ نے برکت والی قرار دیا۔ اس رات کو، اس رات برکت والی میں ضرور اللہ تعالیٰ کا برکت والا نام، اس رات میں، اس رات برکت والی میں ضرور اللہ تعالیٰ کا برکت والا نام، برکت والا اسم ضرور نازل ہوا ہے۔ اس سے معلوم ہوا اس برکت والی رات میں اللہ تعالیٰ نے برکت والی کتاب، کتاب مبین کو نازل کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کتاب مبین بھی ایک برکت والی ہے، کیونکہ یہ برکت والی رات میں نازل ہوئی ہے۔ برکت والی رات میں برکت والا اسم ہی نازل ہوتا ہے، تبارک اسم رب کا ذوالجلال والاکرام ہے، برکت والا اسم ہی نازل ہوتا ہے، اس لیے برکت والا اسم ہی کتاب مبین ہے، اس لیے برکت والا اسم ہی کتاب مبین ہے۔ اب یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا نام، اللہ تعالیٰ کی وجہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب مبین ایک ہی چیز ہے، کیونکہ یہ سب برکت والے ہیں، کیونکہ یہ تینوں ہی برکت والی صرف ایک رات میں نازل کیے گئے ہیں۔ اس میں اب برکت والی رات بھی شامل ہوگی، اس میں اب برکت والی رات بھی شامل ہوگی۔ یہ حقیقت میں تینوں ہی ایک چیز ہیں اور ایک چیز کے مختلف نام ہیں، کیونکہ یہ تینوں ہی ایک برکت والی رات میں نازل کیے گئے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا ان تینوں کی وجہ سے یہ رات برکت والی بن گئی۔ اب یہ معلوم ہوا اللہ تعالیٰ کا نام، اللہ تعالیٰ کی وجہ اور ایک کتاب مبین، برکت والی رات ایک ہی رات ہے، کیونکہ یہ سب برکت والے ہیں، کیونکہ یہ تینوں ہی برکت والی رات میں، صرف ایک رات میں، قدر والی رات میں نازل کیے گئے ہیں۔ اب اس میں برکت والی رات بھی شامل ہوگی۔ یہ حقیقت میں تینوں ہی ایک ہی چیز ہیں اور ایک ہی چیز کے مختلف نام ہیں، کیونکہ یہ تینوں ہی ایک برکت والی رات میں، قدر والی رات میں، روشن رات، مبارک رات، سب سے پہلی رات، چمکیلی رات میں نازل کیے گئے ہیں۔ یہ رات، یہ چمکیلی رات، یہ روشن رات، یہ چمکدار رات تھی، کہیں اندھیرا نہ تھا، ہر طرف مدم روشنی تھی، کیونکہ اس رات میں دھند ہو گئی تھی۔ اب اللہ تعالیٰ نے سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔
پاکی ہے، ترجمہ اس کا پاکی ہے اس شخص کو کہ لے گیا بندے اپنے کو رات کو مسجد